فیصل آباد میں جماعت اسلامی کا جلسہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ تیار۔ جلسے کی تمام تیاریاں مکمل۔ دھوبی گھاٹ میں پنڈال سج گیا۔ شام 7 بجے کے قریب امیر جماعت اسلامی سراج الحق خطاب کریں گے۔ جماعت اسلامی کے تمام امیدوار ریلیوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ فیصل آباد میں جماعت اسلامی کا جلسہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ تیار۔ جلسے کی تمام تیاریاں مکمل۔ دھوبی گھاٹ میں پنڈال سج گیا۔ شام 7 بجے کے قریب امیر جماعت اسلامی سراج الحق خطاب کریں گے۔ جماعت اسلامی کے تمام امیدوار ریلیوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے فیصل آباد میں جماعت اسلامی کا جلسہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ تیار۔ جلسے کی تمام تیاریاں مکمل۔ دھوبی گھاٹ میں پنڈال سج گیا۔ شام 7 بجے کے قریب امیر جماعت اسلامی سراج الحق خطاب کریں گے۔ جماعت اسلامی کے تمام امیدوار ریلیوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ جماعت اسلامی کے تمام امیدوار ریلیوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا تیاریوں کے حوالے سے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے دھوبی گھاٹ تاریخی گراؤنڈ میں پنڈال سجا دیا گیا اور اس سلسلے میں کرسیاں لگ چکی ہیں، سٹیج تیار ہو چکا ہے۔ یہاں پر جو تمام تر انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے اور اب انتظار ہے کہ جماعت اسلامی کا شام کو جو جلسہ شروع ہونا ہے اور ان کی جانب سے اپنی سیاسی طاقت کا اظہار کیا جانا ہے۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون نے بھی اپنی سیاسی پاور شو کی تھی، آج جماعت اسلامی اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان تمام کو جو ہے ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ ریلیوں کے ساتھ تمام ٹکٹ ہولڈرز یہاں پر شریک ہوں گے۔ شام 6 بجے تک جلسہ شروع کیا جائے گا اور پھر 7 بجے کے قریب جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اپنا خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر ڈویژنل ڈسٹرکٹ کے عہدیدار امیر ہیں وہ تمام بھی جو ہے وہ یہاں پر خطاب کریں گے، تو اس سلسلے میں تمام تر تیاریاں جو ہے مکمل کی جا رہی ہیں۔ ساؤنڈ سسٹم لگا دیا گیا ہے اور کرسیاں لگ چکی ہیں، پنڈال بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے رہنما موجود ہیں۔ ران صاحب، بتائیے گا تیاریوں کے حوالے سے۔ جی الحمدللہ، دیکھیں پورے شہر میں ایک ولولہ جوش اور اس کے ساتھ ہمارے جماعت اسلامی کے کارکن بہت زیادہ پرجوش ہیں آج کے جلسے کے لیے، اور کل بھی ایک یہاں پہ جلسی ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں آپ صحیح معنوں میں جلسہ ہوگا وہی پنڈال ہے، بلکہ اس سے ہم نے دگنی کرسیاں آپ دیکھیں نئی لگائی ہیں۔ یہ کل والا ہی سسٹم ہے، کوئی اس سے تو وہ جو خود کہتے ہیں جی کہ اگر ان کا ہزاروں کا تھا تو یہ ہم اس کو لاکھوں تو نہیں کہیں گے، لیکن اس 4 گنا زیادہ بڑا جلسہ ہوگا اور آج خود لوگ دیکھیں گے اور ڈسپلن والا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہڑبونگ اور بچوں کے ساتھ، آپ دیکھیں گے کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں پاکستان میں۔ خاص کر کے اس وقت لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور یہاں سے کرپشن سے پاک حکومت لے کے آنی ہے۔ نظام مصطفیٰ کا نفاذ اگر کرنا ہے تو پھر جماعت اسلامی کو آپ کو لانا پڑے گا، اور جس طرح ہم حلقوں میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کی طرف سے پذیرائی، لوگوں کی طرف سے ہمارے ساتھ ان کا چلنا، پہلی بار 53 سال کے بعد پہلی بار جماعت اسلامی جو ہے وہ میدان عمل میں آئی ہے۔ اور کیوں آئی ہے؟ اس لیے آئی ہے کہ ملک جو ہے ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے۔ پچھلے سال دیوالیہ ہو رہا تھا، تو اس کے لیے یہ 800 ارب روپیہ جو پروٹوکول پہ خرچ کیا جاتا ہے، جو نجائز عللے تللے ہیں ان پہ لگایا جاتا ہے، یہ 800 ارب روپیہ غریب عوام پہ خرچ کرنا چاہتی ہے۔ انہی ریسورسز کے تحت جماعت اسلامی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح تبدیلی لے کے آئے گی۔ جماعت اسلامی اب واحد حل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیانتدار قیادت۔ یہ ایک بہت بڑا واضح فرق ہے جماعت اسلامی کا اور دوسری جماعتوں کا، اور جنہوں نے 4 باریاں لے لی ہیں۔ اور اس سے عبدالرحمان بھائی ایک چیز جو بیا، اور میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے، کہ 4 باریاں اور 3 سال اقتدار میں رہنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اور دو۔ او بھائی، قوموں کو اٹھانے کے لیے 40 سال چاہیے، 50 سال چاہیے، 1 سال میں نہیں، مہینے میں ڈائریکشن صحیح ہوتی ہے کہ کس طرح ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر نون لیگ جلسہ کرنے میں ناکام رہی ہے اور آج جلسہ جماعت اسلامی کر کے دکھائے گی۔ اس سلسلے میں رانا سکندر اعظم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لوگوں میں جوش و بلبلہ اور بڑا کامیاب جلسے کا انعقاد کیا جائے گا۔ جلسے کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ کو بتائیں، جنگ میں مولانا احمد لدھیانوی کی جانب سے انتخابی مہم جاری۔ انجمن تاجران کے عہدیداران کی مولانا احمد لدھیانوی سے ملاقات۔ صدر انجمن تاجران حاجی محمد دلدار، صدر انارکلی بازار شیخ خرم سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اویس خان سے۔ اویس خان، آگاہ کیجیے گا۔
بالکل جنگ کی حلقہ NA 109 اور PP 127 میں مولانا احمد لدھیانوی کی جانب سے انتخابی کمپین کا عمل جاری ہے، اور اس حوالے سے مولانا احمد لدھیانوی نے انجمن تاجران سے ملاقات کی، جس میں انجمن تاجران کی جانب سے مولانا احمد لدھیانوی کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اس ملاقات میں صدر انجمن تاجران حاجی محمد دلدار اور صدر سبزی منڈی جو ہے جاوید سلمان، صدر انارکلی بازار شیخ خرم سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جو ہے وہ مولانا احمد لدھیانوی کی جانب سے انجمن تاجران سے انتخابی جو ہے وہ لائے عمل کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور جو ہے انجمن تاجران کی کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے ان کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ جی اویس خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد کے حلقہ امیدوار NA 101 رانا آفتاب اور PP 113 سے امیدوار سردار ندیم صادق ڈوگر کا جلسے میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اہل علاقہ کی جانب سے رانا آفتاب اور ندیم صادق ڈوگر کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ مزید بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر بتائیے گا۔ جی آزاد امیدوار NA 101 رانا آصف اور PP 113 کے امیدوار سردار ندیم صادق ڈوگر نے UC 199 میں جلسے کا اہتمام کیا، جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اہلیان علاقہ کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ وہاں پر موجود شہریوں کی جانب سے اور اہلیان علاقہ کی جانب سے 113 سے ندیم صادق ڈوگر کی حمایت کا اعلان کیا گیا، جس پر ندیم صادق ڈوگر نے تمام اہلیان علاقہ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو شہری ریکٹ کے نشان پر مہر لگائیں اور ندیم صادق ڈوگر کو جتوائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر انہیں فتح ملی تو اس علاقے میں جو سیوریج کے مسائل ہیں، پینے کے پانی کے مسائل ہیں اور انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، ان عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ میں عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر، لیگی امیدوار PP 127 شیخ راشدہ یعقوب کی کارنر میٹنگ میں کارکنان کو پولنگ سٹیشنز پر متحرک رہنے کی ہدایت کی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم بتائیے گا۔ الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے، تمام تر تیاریاں جو ہے وہ امیدواروں کی جانب سے مکمل کی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر اب جو ہے وہ الیکشن کمپین سے نکل کر پولنگ اسٹیشنز پر کارکنان کو اور اپنے جو پولنگ اسٹیشن کے ایجنٹس ہیں ان کو متحرک کرنے کے حوالے سے کارنر میٹنگز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس ٹائم محترمہ راشدہ یعقوب صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم صاحبہ، کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ڈفرینٹ پلیسز پہ کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، بس ہمارا اپنے ووٹرز کے نام، علاقے کی عوام کے نام، بھائیوں کے نام یہی میسیج ہے کہ اب وہ ٹائم قریب آ گیا ہے، تو اب کمپین کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پولنگ ڈے کے حوالے سے جو بھی اس کی تیاری ہے اس کو بھی ان کو موٹیویٹ کیا گیا کہ شروع کر دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پولنگ ڈے کے دن ان کو جو بھی فیسلٹیز ہوں گی وہ پرووائڈ کی جائیں گی، لائک ٹرانسپورٹیشن، اور پولنگ کے حوالے سے جو ضروری اقدامات ہوتے ہیں وہ بھی کیے جائیں گے۔ اور ان کو بس یہ ہی میرا میسیج ہے کہ اب پولنگ ڈے کی تیاری آج سے شروع کر دی جائے۔ وسیم عزیز میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد کے امیدوار PP 117 خواجہ رضوان کی لیگی قیادت سے ملاقات، قائد نواز شریف، صدر شہباز شریف کو PP 117 کی سیاست سے آگاہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد علی نارو سے۔ جی علی بتائیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی جانب سے فیصل آباد دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں پاور شو کا انعقاد کیا گیا تھا، پاور شو کیا گیا تھا، جس میں جو PP کے امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کے PP 117 سے امیدوار ہیں خواجہ محمد رضوان، انہوں نے ملاقات کی تھی نون لیگ کی قیادت سے، شہباز شریف سے، میاں محمد نواز شریف سے اور مریم نواز سے، جس میں انہوں نے اپنی علاقائی سیاست بارے آگاہ کیا تھا مریم نواز کو، اور ساتھ میں جو فیصل آباد کی سیاسی صورتحال ہے اس متعلق بھی آگاہ کیا تھا۔ اس حوالے سے جو لیگی قیادت ہے، چیف آرگنائزر ہے مریم نواز، انہوں نے خواجہ محمد رضوان کی جو پارٹی کے لیے خدمات ہیں اور کل جو بڑی ریلی کے ساتھ انہوں نے شرکت کی ہے جلسے میں، اس کو سراہا، ان کی کاوشوں کو سراہا اور ان کی جو سیاسی خدمات ہیں پارٹی کے لیے ان کو۔ خواجہ محمد رضوان کی پارٹی کے لیے کاوشوں کو سراہا گیا۔ محمد علی نارو اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کی سابق MNA عائشہ رجب بلوچ کی جہانگیر ترین سے ملاقات، استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ عائشہ رجب بلوچ جہانگیر ترین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے لیے گئی۔ جہانگیر ترین نے پارٹی مفلر پہنا کر پارٹی میں خوش آمدید کہا۔ عائشہ رجب بلوچ نے تاندیا والا میں ہمایوں اختر خان کی بھی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔
आपको बता रहे हैं इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की साबिक MNA आयशा रजब बलोच की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आयशा रजब बलोच जहांगीर तरीन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर पार्टी में शमूलियत के लिए खुशामदीद कहा। आयशा रजब बलोच ने तानियावाला में हुमायूं अख्तर खान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। आयशा रजब बलोच ने तांदियावाला में हुमायूं अख्तर खान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून की साबिक MNA आयशा रजब बलोच की जहांगीर तरीन से मुलाकात, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आयशा रजब बलोच जहांगीर तरीन से उनकी रिहाइशगाह पर मिली। जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर पार्टी में खुशामदीद कहा। आयशा रजब बलोच ने तांदियावाला में हुमायूं अख्तर खान की भी भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। पंजाब भर के स्कूलों में हर बच्चे को नई किताबें नहीं मिलेंगी। फंड्स की कमी के पेश नजर नई किताबों की छपाई 50% कम करने की तजवीज़ है। बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स में अब तमाम बच्चों को नई किताबें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये तजवीज़ सामने आई है कि सिर्फ 50% तक किताबें जो हैं वो छापी जाएंगी। बाकी बच्चों को बुक बैंक बनाकर पहले से जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं उनका सेशन ख़त्म होने पर उनसे किताबें वापस ले ली जाएंगी और अगले सेशन में वही किताबें बच्चों में तकसीम की जाएंगी। इस हवाले से जो हिकमत अमली तय की गई है उसमें ये तजवीज़ सामने आई है, जिसमें ये फैसला किया गया है कि 50% किताबें जो हैं वो छापी जाएंगी 6ठी से मैट्रिक तक की, और बाकी किताबें जो हैं वो पुरानी किताबों से गुजारा किया जाएगा। और तमाम स्कूल जो हैं बुक बैंक बनाएंगे। पहले से जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं जिनका सेशन मार्च में इख्तिताम पजीर हो रहा है उनसे किताबें वापस ले ली जाएंगी और अगले सेशन में इन्हीं किताबों को इस्तेमाल किया जाएगा। इसी हवाले से 4वीं और 5वीं जमात के जो बच्चे हैं उनको 80% किताबें नई छपी हुई मिलेंगी, जबकि 20% बच्चों को पुरानी किताबें तकसीम की जाएंगी। इस हवाले से जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।